خاموشی ہے۔ مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا خوف معلق ہے۔ ریت پر چلتے قدم رک گئے ہیں۔ اچانک آسمان کی طرف نظریں اٹھتی ہیں۔ کیا ایک عظیم لشکر واقعی اللہ کے گھر کو مٹا دے گا؟ یا پھر طاقت، غرور اور ہاکی سب ایک لمحے میں بے بس ہو جائیں گے؟ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ یہ ہے ابرہہ کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو محض قصے نہیں بلکہ ایمان کو ہلا دینے والی حقیقتیں ہیں۔ ابرہہ کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سورۃ الفیل، صرف 5 آیات مگر معنی میں پوری تاریخ۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کوئی فوج نہیں بلکہ خود رب کعبہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا اور پوری عرب دنیا کے لیے ایک واضح پیغام بن گیا۔ یمن کی سرزمین، حبشہ کا گورنر ابرہہ الاشرم، طاقتور، با اختیار، مگر دل میں حسد اور غرور۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے قبائل ہر سال مکہ جاتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ابرہہ نے سوچا، یہ عزت یمن کیوں نہیں؟ اس نے صنعا میں ایک عظیم گرجا تعمیر کروایا، انتہائی شاندار، قیمتی پتھروں سے سجا ہوا۔ اس کا مقصد واضح تھا، عرب کا مرکز عبادت بدل دینا۔ مگر عربوں نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق ایک عرب شخص نے اس گرجا کی بے حرمتی کر دی۔ ابرہہ کا غرور ٹوٹ گیا، غصہ آگ بن گیا اور اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ابرہہ نے اعلان کیا، میں کعبہ کو مٹا دوں گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک جنگی منصوبہ تھا۔ اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور سب سے آگے ایک ہاتھی۔ عرب کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ لشکر مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں جو قبیلہ رکا، کچل دیا گیا۔ یہ طاقت کا نشہ تھا، مگر مکہ قریب آ رہا تھا اور اب مقابلہ صرف انسانوں سے نہیں تھا۔ مکہ میں خوف پھیل چکا تھا، لوگ بے بس تھے۔ کعبہ کے محافظ عبد المطلب وقار، سکون اور ایمان کی تصویر تھے۔ ابرہہ نے ان سے ملاقات کی۔ عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹ مانگے۔ ابرہہ حیران رہ گیا، کہا، میں تمہارا مقدس گھر گرانے آیا ہوں اور تم اونٹ مانگ رہے ہو؟ عبد المطلب نے تاریخ ساز جملہ کہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا۔ مکہ کے لوگ پہاڑوں میں چلے گئے۔ کعبہ تنہا کھڑا تھا، مگر اکیلا نہیں تھا۔ صبح کا وقت، لشکر تیار، ہاتھی کو آگے بڑھایا گیا، مگر وہ رک گیا۔ کوشش کی گئی، مارا گیا، موڑا گیا، مگر ہاتھی مکہ کی طرف قدم نہ بڑھا سکا۔ اور اچانک آسمان بدلنے لگا، دور سے سیاہ نقطے نظر آئے۔ یہ پرندے تھے، چھوٹے مگر تعداد میں بے شمار۔ ہر پرندے کی چونچ میں اور پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کے کنکر۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا، یہ اللہ کا لشکر تھا۔ پرندے نازل ہوئے، کنکر برسنے لگے، جو جس پر گرا وہ ٹوٹ گیا۔ گوشت گلنے لگا، جسم بکھرنے لگے۔ طاقتور فوج ایک لمحے میں بے جان لاشوں کا ڈھیر بن گئی۔ ابرہہ خود بھاگ نکلا، مگر زندہ لاش بن کر۔ راستے میں اس کا جسم گلتا رہا اور یمن پہنچ کر وہ مر گیا۔ کعبہ ویسے ہی کھڑا رہا، محفوظ، سالم۔ یہ اعلان تھا، یہ گھر اللہ کا ہے۔